الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی پاکی کو بیان کرنا، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے ثابت ہے کہ جب تک اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا کے لیے دل کی گہرائیوں سے کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کیا جائے گا تو وہی ذکر مقبول ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کو ملے گا کیا، اس کو لابھ اور فائدہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، تو اس کو مل کیا رہا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ذکر کرنے والے کو کیا دولت نصیب ہو رہی ہے اور اس کو کیا نعمت اللہ کی طرف سے میسر ہو رہی ہے۔ چند جملوں کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اپنے بندوں سے اللہ جو سارے جہان سے مستغنی ہے اور وہ بندے جو سر سے پیر تک محتاج ہیں، ان کا ایک ایک رواں اپنے اللہ کی رحمت، انعام کا محتاج ہے، وہ مستغنی ذات اپنے محتاج اور فقیر بندوں سے یہ فرما رہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یاد کروں گا۔ یہ مومن کے لیے، ایسے غلام کے لیے، عبد کے لیے جو سر سے پیر تک اپنے معبود اور اپنے مولا کا محتاج ہے،
اور جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کو خوش رکھے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ مولا جو مالک کائنات ہے وہ سر سے پیر تک محتاج اور فقیر لاچار بندے سے یہ مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے اے میرے محتاج بندو تو میں مالک کائنات ہوتے ہوئے بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کرنے والے کی یہ سب سے بڑی تمنا ہے جو اس کو ذکر سے میسر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بڑے صوفی ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کب یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ اب اس دنیا میں رہنے والے آدمی کو یہ معلوم ہونا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے یاد کر رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم کوئی علم نہیں ہے، عیوب اور گناہوں کا سے لدا ہوا ہے، اور اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، مالک کائنات ہے، وہ کب مجھے یاد کرتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اور بندہ اللہ کو یاد کرنے پر لگ جائے، چاہے زبان سے، چاہے دل سے، چاہے سانس سے، جب بھی یا دماغ سے، جب بھی اللہ کو یاد کرنے کی طلب دل میں پیدا ہو تو مومن کے لیے یہ کسوٹی ہے اس بات کی کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تیرے اندر جو طلب پیدا ہوئی ہے یہ تیرے مولا کی عنایت سے طلب پیدا ہوئی ہے۔ وہ اگر تیری طرف متوجہ نہ ہوتا، اس کی نظر کرم تیری طرف نہ اٹھتی تو تیرے دل کے اندر یہ داعیہ نہ پیدا ہوتا کہ میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ ذکر کرنے والے کو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذکر کرنا در حقیقت کل کا کل اللہ کی عنایت پر موقوف ہے۔ جس کے دل میں ذکر کا داعیہ اور طلب نہیں تو یہ کسوٹی ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ یہ آدمی کہاں مر جائے، تباہ ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، عبادتوں سے محروم ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر توفیق ہو رہی ہے تو خود نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، وہ توفیق دے رہا ہے، تب یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ توفیق نہ دیتا تو خدا کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ لیکن بات وہی ہے
یہ مراد ہے وہ ذکر جو اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہو۔ وہی ذکر ہے جو یہ بتاتا ہے جب توفیق ہو، جب زبان ہلے، جب آدمی سوتا سوتا بستر چھوڑ کر، میٹھی نیند چھوڑ کر اٹھ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، راحت و آرام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے اس وقت میں مالک السماوات والارض پہلے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ اس کو یاد کر رہا ہے، اس نے اپنا رخ اس سے موڑا نہیں ہے، وہی اس کو توفیق دے رہا ہے، اس کی توفیق سے سوتا سوتا اٹھا ہے، نیند چھوڑ کر اٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، اور وضو کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ پہلے یاد اللہ کے یہاں سے متوجہ ہوئی ہے، اس نے یاد کیا تو تجھے یاد کی توفیق ہوئی، وہ اگر یاد نہ کرتا تو تجھے یاد کی توفیق بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اگر کرتے کرتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور اس کا جسم مجاہد کا زخم خوردہ ہو کر کے لہو لہان ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، یہی تو جہاد فی سبیل اللہ میں جام شہادت نوش کرنے کی فضیلت اسی لیے تو ہے کہ اس نے اپنی جان جو سب سے زیادہ عزیز چیز تھی وہ بھی اپنے پیدا کرنے والے پر نچھاور کر دی۔ تبھی تو یہ افضل ہے، اللہ کو یاد رکھ رہا ہے اور اس کی یاد میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ اگر یاد میں قربان نہیں کر رہا ہے تو اس شہادت کی کوئی قدر و قیمت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ شہادت کی قدر و قیمت جبھی ہے جبکہ اللہ کو یاد کرتے کرتے مر گیا۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی روح تو اللہ کا ذکر ہے، یاد ہے۔ اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، الا اللہ کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ میرے ذکر کرنے سے پہلے اللہ میری طرف متوجہ ہے، اسی کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے، اس کے یاد کرنے پر میں یاد کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ کر اللہ کو یاد کرے، اے اللہ تو مجھے پہلے تو یاد کر رہا ہے تب میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اگر تو یاد نہ کرتا تو مجھے توفیق بھی نہ ہوتی۔ اس لیے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
سبق المفردون، مفرد لوگ سبقت لے گئے، سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفرد کون لوگ ہیں؟ فرمایا مفرد سے میری مراد یہ ہے کہ تمام دنیا سے اپنی دل کو توڑ کر صرف ایک اللہ سے اپنے دل کو لگا دینے والے۔ دنیا میں جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، آل، اولاد، مال، عزت، شرافت، رتبہ، جس کے لیے دنیا پاگلوں کی طرح دیوانہ رہتی ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے سبقت وہ لے گئے جو دنیا کے تمام جھمیلوں سے، مطلب ہے اپنے دل کو ان کی طرف لگانے سے، یہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے دل کو صرف اپنے اللہ سے لگا لیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھاتے نہیں، کماتے نہیں، سوتے نہیں، سب کچھ کرتے ہیں مگر صرف اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ انبیاء و رسل کیا کھاتے پیتے نہیں تھے؟ سوتے نہیں تھے؟ راحت و آرام نہیں تھا؟ کیا اولاد نہیں تھی؟ سب کچھ ہے مگر سب کچھ اپنے اللہ کے لیے، کسی میں دل لگا ہوا نہیں ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں، اس نے جن کا حق لازم کر دیا ہے ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کما رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار غریب اور فقیروں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اولاد کی تربیت تعلیم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے، ماں باپ کے حق کے لیے۔ مگر دل یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے، یہ ہیں مفرد۔ اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ لوگ سب پر بھاری ہیں، دنیا میں کام کرنے والوں سے سب سے آگے ہیں۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کل میدان محشر میں، میزان عمل میں اللہ کا ذکر ترازو میں اتنا بھاری ہوگا کہ دنیا میں ان کی زندگی کے گناہ سب کے سب ہلکے ہو جائیں گے۔ ذکر کرنے والے کی یہ بڑائی ہے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس سے ذکر میں لذت پیدا ہوگی، اللہ کا احسان لگے گا، خیال آئے گا، دل و دماغ میں اللہ کا ذکر رچے گا، بسے گا۔ ہر اللہ کا ذکر کرنے والا ذکر کرے یہ سمجھ کر کرے کہ بھئی میری طبیعت بے قرار ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اب میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، ورنہ مجھے یہ توفیق نہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ صرف رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، سارے سال میں جس وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے دل میں بے قراری ہے، سمجھ لے کہ میرا اللہ میری طرف متوجہ ہے،
تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، حالانکہ نیند بہت مطلوب ہے، چاہت ہے، سردی ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی راتیں ہیں، اس کے باوجود لوگ اٹھتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے اللہ متوجہ ہوا ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ذکر کرنے والے کو اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے قبولیت کی، کہ اے اللہ تو نے توفیق دی ہے تو میرے اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کو جو بغیر آپ کی توفیق کے نہیں ہے اسے قبول بھی فرمائے، اور اللہ رائے گا نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اسی لیے ذکر کی فضیلتیں قرآن کے اندر بہت ہیں، احادیث کے اندر ہیں۔ ہمارے گناہوں سے جو ہمارے دلوں کے اوپر میل کچیل سیاہی زنگ جو چڑھ جاتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ کو دور کرنے کے لیے پالش کی جاتی ہے، عربی میں اس کو صاد سے سقالہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے پالش اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جو رات اور دن گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کا اثر مومن کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر بڑھتے بڑھتے سیاہی چڑھتے چڑھتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کوئی ایسی پالش جو مومن کے دل کو صاف اور ستھرا کر سکے، اللہ کی یاد کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے ذکر اللہ جو بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتا، مومن کو جب کبھی بھی دل میں داعیہ ہو، گھر میں بیٹھے بیٹھے داعیہ ہوا کہ چلو اعتکاف کرو، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے داعیہ ہوا کہ وضو کرو، نماز پڑھو، داعیہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرو، نیند کو چھوڑ کر تہجد پڑھو، تو یہ ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ داعیہ اور طلب پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے یہاں سے توفیق ملی ہے، اس کے یہاں سے طلب آئی، اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو ساری دنیا سے مستغنی ہے، وہ ذات اپنے محتاج ترین بندے کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس کو ذکر پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے ذکر کے اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور ہر ذکر کرنے والے کو یہ سمجھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے، وہی میرا مقصود ہے، اور اسی کو راضی کرنا میری سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ ہر عبادت کی جان ہے۔ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اپنے فضل و کرم سے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ اپنے ذکر کی کا داعیہ اور طلب بھی پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر اخلاص للہیت بھی پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔